الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وقال علیہ الصلاۃ والسلام ما اصر من استغفر فی یوم وان عاد 70 مرۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز دوستوں، آج کی رات رمضان کی 27ویں رات ہے اور اس رات کو طاق رات کہا جاتا ہے۔ طاق کا مطلب 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ راتیں طاق رات کہلاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ شب قدر 27 کے دن ہوگی، یہ طے شدہ بات بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک لمبے زمانے سے ہمارے معاشرے میں 27 کو لوگ شب قدر مناتے ہیں، پتہ نہیں یہ رواج کب سے پڑا، لیکن شب قدر ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات میں ہو سکتی ہے۔ 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 25 کو بھی ہو سکتی ہے، 27 یا پھر 29 کو بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، ان کا تجربہ ہے کہ شب قدر 27 کو ہو سکتی۔ ایک بڑے عالم دین، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنا تجربہ بتایا، 50 سال کا تجربہ بتایا انہوں نے، کہ اگر رمضان کا پہلا روزہ جمعرات کے دن اگر ہو، اب ہمارے پاس اس سال رمضان کا پہلا روزہ جمعرات کو ہی تھا، اگر رمضان کا پہلا روزہ جمعرات کو ہو تو شب قدر 25ویں تاخرات کو ہو سکتی۔ تو 25ویں تاخرات کا مطلب 2 دن پہلے گزر چکی۔ خیر یہ بزرگوں کے تجربے ہیں، کوئی پکی بات نہیں۔ پکی بات تو یہی ہے کہ شب قدر رمضان کے اخیر کے 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات میں ہوتی ہے۔ اسی لیے رمضان کے اخیر کے 10 راتوں میں، بلکہ اخیر کے 10 دنوں میں اعتکاف کا عمل رکھا گیا۔ اور اعتکاف کے بارے میں مسئلہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کا سونا بھی عبادت ہے۔ اگر وہ اعتکاف میں بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں وہ تو عبادت ہے ہی ہے، لیکن اگر اعتکاف میں بیٹھ کر سو بھی رہے ہیں تو بھی عبادت ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھ کر پوری 10 راتیں سو کر بھی رہا تو چونکہ ان کا سونا عبادت ہے، اسی لیے ان کو اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے شب قدر مل جائے گی۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی۔ شب قدر بڑی قیمتی رات ہے۔ اس رات میں ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر، 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر۔ اس رات میں 1 منٹ کا ثواب 55 دنوں کی عبادت کے برابر، 1 منٹ کا ثواب۔ اگر اس کو ہم تقسیم کر لیں تو بڑی اہمیت ہے اس رات کی، بڑی فضیلت ہے۔ ویسے قدردان آدمی کے لیے ہر لمحہ قیمتی۔ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، اکثر جنگلوں میں رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے تو ایک 12 سال کی عمر کا بچہ ملا، 12 سال کا بچہ بہت رو رہا تھا۔
تو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ چچا جان، جب بھی میری ماں چولہا سلگاتی ہے، لکڑیاں لگاتی ہے چولہے میں، تو انگار لگانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کو پہلے ڈالتی ہے، اس کے بعد بڑے لکڑیوں کو رکھتی ہے۔ تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ بھی جہنم کی آگ بھڑکانے سے پہلے چھوٹے بچوں کو ڈال کر جلائیں گے، پھر بڑے لوگوں کو ڈالیں گے۔ تو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کی عقل کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، اتنا سمجھدار بچہ۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ابھی تو تم بچے ہو، تمہارے نام اعمال ابھی شروع نہیں ہوئے، اور تمہارے کھاتے میں اب تک کوئی گناہ بھی نہیں، تو تم کو اتنا زیادہ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ چچا جان، میری زندگی کا جو وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا، اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا، مجھے اس وقت کے اوپر رونا آتا ہے۔ 12 سال کے بچے کے اندر اتنی سمجھ تھی کہ وہ بچہ کہنے لگا کہ جو وقت اللہ کے ذکر سے خالی گزر گیا، جس وقت میں اللہ تعالیٰ کا نہ ذکر کر سکا، نہ اللہ کو یاد کر سکا، اس وقت کو یاد کر کر مجھے رونا آتا ہے۔ تو بعد میں حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ کیا تو وہ بچہ سید گھرانے کا تھا۔ سید کا مطلب بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کی اولاد میں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے گھرانے کا وہ بچہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا ہر وقت قیمتی ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی قیمتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے بعد اپنی زندگی کے اس وقت کے اوپر رونا آئے گا جو وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا، اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا۔ تو میرے بھائیوں، طاق راتیں عبادتوں کے واسطے، رمضان عبادتوں کے واسطے، زندگی عبادتوں کے واسطے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر انسان کا نفس آدمی کو جھکنے نہیں دیتا، اور شیطان کا بھی بڑا زور لگا رہتا ہے کہ آدمی عبادتوں سے بچا رہے ہیں، اور عبادت کرنے میں بعض دفعہ تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ عبادتیں جتنی بھی ہے تھوڑی تکلیف کے ساتھ ہے۔ تکلیف انسان کی خوشی میں اس وقت بدلتی ہے جب آدمی جستجو کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ اگر دل میں شوق ہے عبادت کرنے کا تو تکلیف محسوس نہیں ہوگی، لیکن اگر دل میں شوق نہیں ہے تو ہر عبادت آدمی کو مصیبت لگے گی، تھوڑا سا پریشان کرے گی آدمی۔ آج کیا ہے 27ویں تاخرات، مغرب کی سحرن کے ساتھ رات شروع ہو جاتی ہے۔ افطار جس وقت ہم لوگ کرتے ہیں رات شروع ہو جاتی ہے، اور سحری کا جب سحرن بجتا ہے یا فجر کی جب تک اذان ہوتی ہے تب تک یہ رات رہتی۔ تو یہ پوری رات میں انسان کئی کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر افطار بھی کر لیے، مغرب پڑھ لیے، عشاء پڑھ لیے، بازار گئے، دوستوں کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی، کہیں پر بیٹھ کے چائے وغیرہ بھی ہوئی، کہیں کھڑے کر گفتگو ہوئی، پھر آدمی گھر بھی گیا، بیوی بچوں کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارا، پھر واپس مسجد آیا، نماز پڑھا، تراویح پڑھا، درمیان میں نیند کا تقاضا ہو گیا، سو گیا آدمی۔ کئی کام آدمی ایک رات میں کرتا ہے، کئی کام آدمی ایک رات میں کرتا ہے۔ ان سارے کاموں میں طاق راتوں میں ہم لوگ بیان بھی سنتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ذکر بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ جتنے کام آدمی کر رہا ہے ان سارے کاموں میں سب سے اچھا کام کیا ہے؟ سب سے اچھا کام کیا ہے؟ سمیر، سب سے اچھا کام کیا ہے؟ مغرب کے افطار سے لے کر سحری تک ہم لوگ جتنے کام کر رہے ہیں اس میں سب سے اچھا کام کیا ہے؟ کیا ہے سب سے اچھا کام؟ احرار، کیا ہے سب سے اچھا کام؟ سو رہے آپ، سن رہے نہیں۔ مغرب کے افطار سے لے کر سحر تک کیے جانے والے کاموں میں سب سے اچھا کام عبادت ہے۔ بھائی آدمی کھا رہا ہے، اس کو عبادت کے برابر تو نہیں بولیں گے۔ آدمی سو رہا ہے، اس کو عبادت کے برابر تو نہیں بولیں گے۔
لیکن ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ تو سب سے بڑی عبادت ہے، روئے زمین کی سب سے بڑی عبادت نماز۔ بیان سن رہا ہے آدمی، ٹھیک ہے وہ بھی عبادت ہے اگر اچھی نیت کے ساتھ بیٹھ کر سن رہا ہے۔ اچھی نیت کا مطلب عمل کی نیت سے اگر آدمی سنے بیان کو، دین کی عظمت کے ساتھ اگر کوئی آدمی بیان کو سنے کہ خدا رسول کی بات ہے، میں اس کے اوپر عمل کروں گا، تو وہ بھی عبادت ہے۔ لیکن بیان سننے کی عبادت سے زیادہ بڑی عبادت نماز کی عبادت ہے۔ جو وقت آدمی نماز میں گزار دے وہ سب سے بڑی عبادت۔ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی عبادت ہے، لیکن قرآن سے زیادہ بڑی عبادت نماز میں وقت لگانا ہے۔ ایک آدمی دعا کر رہا ہے وہ بھی عبادت، لیکن دعا سے بڑی عبادت نماز میں اپنا وقت لگانا ہے۔ تو اس قسم کی جو راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر کیوں نہ ہم اپنا زیادہ سا وقت نمازوں میں لگائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں تراویح کی نماز دی، عام نمازوں سے ہٹ کر۔ عام دنوں میں تراویح کی نماز نہیں ہوتی، رمضان میں ہوتی۔ تو رمضان کے اندر آدمی تراویح پڑھتا ہے تو اپنے روزانہ کے 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے آدمی ایکسٹرا دیتا ہے تراویح کے لیے، اور یہ دن بھر انجام دی جانے والی عبادتوں میں سب سے اہم اور سب سے بڑی عبادت ہے تراویح کی نماز۔ یا جو وقت بھی آدمی کا نماز میں کھڑے ہو کر گزر جائے وہ وقت سب سے اچھا وقت ہے آدمی کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں نمازیں زیادہ پڑھتے تھے۔ سورہ مزمل ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر سونے والے۔ مزمل کہتے ہیں چادر اوڑھ کر سونے والے، اور مدثر کہتے ہیں چادر لپیٹ کر سونے والے۔ تو دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ نام سے پکارا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات بھر نماز پڑھو یا رات کے تھوڑے حصے میں نماز پڑھو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات کے آدھے حصے میں یعنی آدھی رات نماز پڑھو یا اس سے کم پڑھو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا آدھی رات سے زیادہ نماز پڑھو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری رات کے بارے میں بتایا کہ آپ پوری رات نماز پڑھو تو بھی چلے گا، آدھی رات نماز پڑھو تو بھی چلے گا، آدھی سے کم پڑھو تو بھی چلے گا، آدھے سے زیادہ پڑھو تو بھی چلے گا، یا پوری رات کا کچھ حصہ اگر نماز پڑھو تو بھی چلے گا۔ آپ دیکھیں اس آیت میں صرف نماز کا تذکرہ ہے، کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے اس آیت کے اندر۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے سونے کے وقت کو نماز میں استعمال کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو سونے کا وقت ہے، رات کا وقت سب کے ہی سونے کا وقت ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ تعالیٰ نے نیند کو آدمی کے لیے سونے کا ذریعہ بنایا۔ سوتا ہے آدمی تو دل اور دماغ آدمی کا جسم ریلیکس ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، سونے کے لیے اللہ نے بنایا۔ لیکن اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں نبی سے نماز کے واسطے۔ تو جب نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو نبی کے ذریعے سے نبی کی پوری امت کو بھی یہ بات پوچھی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے رات کے اوقات میں سب سے بہترین وقت نماز کے لیے نکالا جانے والا وقت ہے، اور نمازوں کے اندر وہی قرآن پڑھی جاتی ہے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ جو ساتھی باہر ہے ان سے گزارش ہے اندر آ جائیے، تھوڑی دیر گفتگو سن لیجئے دین کی باتیں، اس کے بعد دعا کر لیں گے، پھر اس کے بعد اپنی اپنی عبادتوں میں لگ جانا۔ کچھ ساتھیوں کی طرف سے سحری کا بھی انتظام ہے، رات بھر اگر عبادت ہو گئی سحر کر کر نماز پڑھ کر جائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا مطالبہ کیا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، بلکہ سال کے 12 مہینے معمول تھا آپ کا کہ آپ روزانہ پابندی سے تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔
رکوع لمبا ہوتا تھا، سجدہ لمبا ہوتا تھا، قرآن لمبی پڑھتے تھے۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ ایک ایک رکعت میں 10 11 پارے پڑھ لیتے تھے۔ 10 11 پارے پڑھنے میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور وہ نبی کا پڑھنا کتنا اطمینان سے ہوتا ہوگا۔ ہم لوگ شبینہ پڑھتے ہیں، شبینہ دیکھتے ہیں، دن میں 5 پارے، دن میں 6 پارے، تو 3.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں 20 رکعت میں شبینہ پڑھنے والوں کو، شبینہ پڑھانے والوں کو۔ 2 پارے پڑھنے والوں کو 1.5 گھنٹہ آسانی سے لگ جاتا ہے، لیکن 10 پارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ رکعت اتنی لمبی ہوتی تھی، اس کے بعد رکوع کا نمبر آتا تو رکوع لمبا ہوتا تھا، اس کے بعد سجدہ فرماتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ فرماتی ہے کہ سجدہ اتنا لمبا کرتے کہ کبھی کبھی مجھے یہ ڈاؤٹ ہوتا کہ کہیں آپ کا انتقال تو نہیں ہو گیا، سجدے میں آپ کی روح تو نہیں نکل گئی۔ اس خیال سے حضرت عائشہ آپ کے پیروں کو اور آپ کے انگوٹھے کو پکڑ کر دیکھتی کہ جسم ٹھنڈا تو نہیں پڑ گیا کہیں۔ جب دیکھتی وہ کہ جسم گرم ہے تو انہیں اطمینان ہوتا کہ آپ سجدے میں ہیں، آپ کا انتقال نہیں ہوا۔ اتنا لمبا سجدہ ہو تو یہ سجدہ کس کے لیے ہوتا تھا؟ مطلب اللہ کی محبت کے لیے۔ رکوع اتنا لمبا کیوں ہوتا تھا؟ اللہ کی محبت کے لیے۔ اتحیات کے اندر، اتحیات کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد دعائے معصورہ ہم لوگ اتحیات میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات کے بعد عربی دعائیں مانگتے تھے، اور نفل نمازوں میں اتحیات کے بعد عربی میں دعا مانگنے کی اجازت ہے۔ فرض نمازوں میں نہیں مانگنا ہے، کیونکہ فرض نماز کے اصول قاعدے الگ ہے۔ نفل نماز میں اگر کوئی آدمی اتحیات کے بعد درود شریف کے بعد عربی میں اگر دعائیں مانگتا ہے، اردو میں نہیں مانگنا ہے، اپنی لینگویج میں نہیں مانگنا ہے، کیونکہ نماز کے اندر اپنی لینگویج نہیں چلنے والی۔ نماز کی زبان عربی زبان ہے۔ اگر عربی کی دعائیں آدمی کو یاد ہے، جو حدیثوں میں جو دعائیں بتائی گئی اگر وہ دعائیں یاد ہے، یا قرآن مجید میں جو دعائیں بتائی گئی اگر وہ دعائیں یاد ہے، اور آدمی اتحیات میں اگر وہ دعائیں پڑھ رہا ہے تو پھر بہت اچھی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی اور یہ فرمایا کہ اتحیات میں یہ دعا پڑھو خاص طور پر۔ آپ نے فرمایا اللہم انا نسألک، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب الحشر، اے اللہ میں آپ سے قبر کے عذاب سے اور حشر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور میں آپ سے زندہ اور مردوں کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور میں آپ سے دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تعوذوا، کہ نمازوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگو ان چیزوں کو، فتنوں سے بچنے کو مانگو، زندوں کا فتنہ، مردوں کا فتنہ۔ آدمی اگر فتنے میں پڑ گیا تو پھر آدمی کا ایمان اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور آدمی ہر کوئی قبر کے عذاب سے بچنے کا طلبگار ہے۔ قبر کا جو عذاب ہے بڑا دردناک ہے۔ حدیثوں کے اندر قبر کے عذاب کے بارے میں جو باتیں آئی، شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ سب سے چھوٹا عذاب جو قبر میں دیا جائے گا، قبر دونوں طرف سے دبائے گی تو انسان کی پسلیاں ایسا آپس میں مل جائے گی، یہ سب سے چھوٹا عذاب ہوگا قبر کے اندر۔ حدیثوں کے اندر ہے کہ قبر میں ایک ایک اژدہا جو آدمی کے اوپر مسلط ہوگا، ایک مرتبہ اژدہا ڈنک مارے گا تو آدمی 70 ہاتھ اندر زمین میں دھسے گا، اتنا پاورفل اس کا ڈنک ہوگا۔ ایسے خطرناک قسم کے عذابات ہوں گے قبر کے اندر۔ تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں قبر کے عذاب سے بچ جاؤں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نفل نمازوں میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ دعا مانگو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، وعذاب الحشر، حشر کے عذاب سے، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندہ کر کر جمع کریں گے، ساری کائنات کے انسانوں کو جمع کیا جائے گا، میدان محشر قائم ہوگا، اور میدان محشر کا عذاب بڑا خطرناک ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ سورج آدمی کے سر پر آ کر ٹھہر جائے گا۔ اب تو سورج ہم سے کروڑوں میل دوری پر ہے، لیکن اس کے باوجود آج 16 تاریخ تھی مارچ کی، لیکن مارکیٹ میں باہر دیکھو آپ کتنی گرمی ہے، ابھی تو گرما صحیح معنی میں شروع نہیں ہوا ہے،
لیکن گرمی کا احساس، لوگوں کے جسم میں کھجلی ہو رہی ہے ابھی گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ مئی جون کا جو مہینہ ہوگا وہ گرمی کا کتنا ٹاپ مہینہ ہوگا، اور ہمارا جو علاقہ ہے اس علاقے کے اندر پانی بھی ہے، اس علاقے کے اندر کھیتی باڑی بھی ہے، اس علاقے کے اندر درخت بھی ہے، باغات بھی ہے، اتنی ہیومیڈیٹی نہیں ہونی چاہیے، اتنی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو ریگستانی علاقے ہیں، جو پہاڑی علاقے، ان علاقوں میں اس گرمی کا کیا اثر ہوگا؟ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر گاڑیوں کے اندر رکھی ہوئی چیزیں پگھل جاتی دھوپ کی وجہ سے، اور دھوپ کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ گاڑیوں کے گلاس پھٹ جاتے ہیں، لوگ طرح طرح کے جتن کرتے ہیں اس کو بچانے کے لیے، بہت ساری مضبوط سے مضبوط چیزیں پگھل جاتی ہے دھوپ کی شدت کی وجہ سے، حالانکہ سورج کروڑوں میل دوری کے فاصلے پر ہے، وہاں کی گرمی آدمی کو اتنا پریشان کیے جا رہی ہے۔ لیکن قیامت میں جب یہ سورج انسان کے سر پر ہوگا، وہ میدان محشر کا عالم ہوگا، اور زمین تانبے کی ہوگی، تانبے کی زمین، اور آسمان لوہے کا ہوگا۔ اب سب طرف سے آدمی پسا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جس کے جتنے گناہ اس کا افسوس والا پسینہ اتنا اس کو ڈبائے گا۔ تو ایسے ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنا کہ اللہ میدان محشر کے عذاب سے بچائیے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اس دن بھی ایئر کنڈیشن والا ماحول دیں گے۔ وہ کیا ہوگا ایئر کنڈیشن والا ماحول؟ اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، عرش کا سایہ ملے گا آدمی کو۔ باہر گرمی کے موسم میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ چھاؤں کو تلاش کرتے ہیں، کسی ٹین شیڈ کے نیچے آ گئے، چھت کے نیچے آ گئے، درخت کے نیچے آ کر ٹھہر گئے، آدمی چھاؤں کو تلاش کرتا ہے۔ بھری دھوپ کے اندر آدمی چھاؤں میں بیٹھ کر سکون محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ میدان محشر کے اندر اپنے عرش کی چھاؤں عطا کریں گے کچھ لوگوں کو، اور جس انسان کو عرش کے میدان میں چھاؤں مل گئی، اس انسان کو پھر وہاں کوئی تکلیف پیش نہیں آئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ التحیات میں یہ دعا مانگو کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچائیے، مجھے حشر کے عذاب سے بچائیے، اور مجھے زندہ اور مردوں کے فتنے سے بچائیے۔ زندہ اور مردوں کا فتنہ، زندوں کا فتنہ کیا ہے؟ آدمی بری صحبتوں میں خراب ہو گیا، لوگوں کے دھوکے میں خراب ہو گیا، اللہ کے راستے سے بھٹک گیا۔ اسی لیے ہم قرآن مجید کا آخری سورہ پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے خدا کی، من شر الوسواس الخناس، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان جو انسان کے دل میں ڈنک مارتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں اندر وسوسے ڈال کر گمراہ کر رہا ہے اسے، من الجنۃ والناس، میں جنات کے بھی وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں اور انسانوں کے وسوسوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ بہت ساری دفعہ آدمی کو انسانوں کے بھی وسوسے دین کے راستے سے دور بھگا دیتے ہیں، آدمی دوستیوں میں خراب ہوتا ہے۔ آپ نے سنا حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی دوستی پر آدمی چل کر بعض دفعہ اچھا بھی بنتا ہے، بعض دفعہ بگڑ بھی جاتا ہے، اور انسان کبھی کبھی انسانوں کے بگڑنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ انسانوں کے اندر ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں بعض دفعہ کہ پھر ویسے گناہ شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ ابھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال چل رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیتے ہیں، تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے رمضان میں؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ بھائی شیطان بھی دو طریقے کے، ایک وہ شیطان ہے شیطانوں میں جو بڑے درجے کے، اور چھوٹے شیطان ہیں دوسرے۔ تو بڑے شیطانوں کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں، چھوٹے شیطان آزاد ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی سال بھر غلطیاں کرتے کرتے ایسا بن جاتا ہے اور گناہوں کی ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو بھٹکانے کے لیے شیطان کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود غلطی کر بیٹھتا ہے۔
تو بہرحال انسان کبھی شیطانوں کے وسوسے سے بھی بھٹک جاتا ہے اور کبھی انسانوں کے وسوسے سے بھی بھٹکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگو زندوں کے فتنے سے۔ آدمی کسی کی صحبت میں جا کر بگڑ گیا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کوئی انسان اچھا تھا بگڑ گیا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے بری صحبتوں میں بگڑ گیا۔ بہت سارے ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ بچہ بری دوستیوں میں جا کر بگڑ گیا۔ تو آدمی اکثر دوستیوں میں بگڑتا ہے، انسانوں کے ساتھ میں رہ کر بگڑتا ہے۔ تو ایسے انسانوں سے پناہ مانگنے کو کہا گیا کہ جس انسانوں کے ساتھ میں رہ کر آدمی خدا کا راستہ بھٹک جائے، جنت کا راستہ بھٹک جائے، نیکی کے راستے سے آدمی کٹ جائے، اور ایسے ہی مردوں کے فتنے سے بھی۔ زندے تو زندے ہیں، مردے بھی بعض دفعہ انسان کے لیے فتنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ وہ کیسا بنتے ہیں؟ یہ بہت باریک چیز ہے بھائی۔ آدمی زندوں کے ساتھ میں رہ کر بھٹک گیا تو سمجھ میں آیا، لیکن یہ مردوں کا فتنہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے جب دجال آئے گا تو دنیا میں دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں، اور کچھ لوگ دجال کو خدا بھی مانیں گے، خدا مانیں گے اس کو، اس کی پوجا کریں گے لوگ۔ بلکہ دجال کی پوجا کرنے والے تو ابھی بھی موجود ہیں دنیا میں۔ یہ جو یہودی قوم ہے، یہ یہودی قوم برسہ برس سے دجال کے انتظار میں ہے کہ کب آئے گا تو ہم اس کو خدا مان لیں۔ اسی لیے وہ لوگ دجال کو مسیح کہتے ہیں۔ مسیح کا مطلب بچانے والا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس وقت یہودی دنیا میں پریشان ہے، دجال آئے گا تو ان کو پوری دنیا سے بچائے گا۔ اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے یہودیوں کا کہ دجال آئے گا تو یروشلم میں بیٹھ کر، جہاں پر بیت المقدس ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ، یروشلم میں بیٹھ کر دجال پوری دنیا میں حکومت کرے گا اور پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا۔ یہ عقیدہ ہے یہودیوں کا۔ اسی لیے آج کیا دن ہے؟ منگل، پیر ہے۔ آج پیر ہے۔ جمعرات کے دن اسرائیل کے پرائم منسٹر کا بیان آیا تھا، اس نے باضابطہ یہ کہا تھا کہ دجال آنے والا ہے جو ہمیں ظلم سے بچائے گا، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ دجال اگلے جمعرات تک آئے گا، یعنی ایک ہفتے میں دجال آئے گا یہ تو میں نہیں کہتا، لیکن وہ جلدی آنے والے۔ پورے یہودی انتظار میں ہے برسہ برس۔ وہ لوگ ایک شیطان کی پوجا کرتے ہیں، لوسیفر اس کا نام، لوسیفر کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ دجال کو طاقت دینے والا شیطان ہے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کرے گا کہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں، تو لوگ اس سے بولیں گے کہ ہمارے جو ماں باپ مر گئے نا، تو ذرا ان کو زندہ کر کے دکھا۔ تو وہ زندہ کر کے بتائے گا۔ انسان کے جو ماں باپ انتقال کر گئے وہ سامنے آ کر ٹھہریں گے، تو کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو گمراہ ہو جائیں گے ماں باپ کو دیکھ کر۔ اور وہیں پر ایک مسلمان کے بارے میں نبی نے فرمایا ایک مسلمان ایسا ہوگا جو دجال کے منہ پہ تھوک کر بولے گا، دجال کے منہ پہ تھوکے گا۔ کیسا ایمان والا ہوگا وہ؟ تھوک کر یہ بولے گا کہ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال۔ اور وہ یہ کہے گا کہ ہمارے نبی نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تو جنات کو لا کر سامنے کھڑا کرے گا ماں باپ کی شکل میں، اور یہ کہے گا کہ میں نے تمہارے مردہ ماں باپ کو زندہ کر دیا۔ تو وہ جو جنات ہوں گے نا، وہ چہرہ بدل کر انسان کے ماں باپ کی شکل میں ہوں گے۔ تو اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی ماں باپ تو بہت پہلے مر گئے تھے، جنات کو کیسا معلوم کہ ان کا چہرہ کیسا تھا؟ ایک سوال ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کل آپ دیکھو اے آئی کے زمانے میں، انٹیلیجنس کے زمانے میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انسان کی ایک معمولی تصویر لے کر ویڈیو بھی بن رہی، سب بن رہی۔ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر 2-3 دن سے کافی چرچا چل رہا ہے ایک چیز کا کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر دھماکے میں مر گیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے اس کے ویڈیو بنا کر چلائے جا رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں شیطان مرا کہ نہیں مرا۔ اگر مرا تو خوشی کی چیز ہے، اور اگر نہیں مرا تو بہرحال ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ ظلم کر رہا، کب تک کرے گا ظلم؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ ظلم کرنے والے یہ خیال میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظر انداز کر دیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک ٹائم تک ان کو موقع دیتے ہیں، بعد میں ڈال کر ان کو گھسیٹ دیتے ہیں، بعد میں ڈال کر اللہ تعالیٰ انہیں ظلم میں لپیٹ لیتے ہیں۔ تو بہرحال آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں انسان کی تصویروں کو لے کر کیسے کیسے ویڈیوز بنائے جا رہے، کیسے کیسے فوٹوز بنائے جا رہے، کیسے کیسے ریلز بنائے جا رہے۔
ابھی حال میں آندھرا پردیش کا ایک ویڈیو آیا تھا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا جو لوگ سوشل میڈیا سے واقف ہیں، کہ ایک جوڑے کی شادی میں اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، ایک جوڑے کی شادی میں ایسا سین بنایا گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے کہ اس کے ماں باپ آسمان سے اتر کر آ کر دلہا دلہن کو مبارکبادی دے کر گئے۔ باضابطہ ویڈیو وائرل ہوا تھا، شاید آپ میں سے دیکھا بھی ہوگا بہت سارے لوگوں نے۔ تو جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمانے میں یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، تو جب دجال آئے گا، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ دجال کو بہت سی طاقتیں دے دیں گے وقتی طور پر۔ دنیا میں 40 دن رہے گا دجال، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، بقیہ 37 دن عام دنوں کے جیسا 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اور یہ 40 دنوں میں دجال پوری دنیا میں ادھم مچائے گا، لوگوں کا ایمان خراب کرے گا، اور یہ یہودی دجال کو پوری دنیا میں لے کر یاترا کرائیں گے، اس کو لے کر پھریں گے، لوگوں کا دین و ایمان برباد کیا جائے گا۔ لیکن اس زمانے میں کیا ہوگا؟ دجال انسان کے مردہ ماں باپ کو زندے کی شکل میں پیش کر دے گا۔ اب جو آدمی مردہ ماں باپ کو زندے کے روپ میں دے کر بھٹک گئے تو وہ مردوں کے فتنے کا شکار ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا کہ مردوں کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ مانگو، کہ زندے تو زندے ہے، راستہ بھٹک گیا آدمی زندوں کے چکر میں، اگر یہ باتوں میں دجال کے آ گئے آدمی تو مردوں کے فتنے کا بھی آدمی شکار ہو گیا۔ حالانکہ وہ ماں باپ نہیں ہوں گے، وہ خبیث جنات ہوں گے جو انسان کے عقیدے کو اور اس کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے اس کے ماں باپ کی شکل میں ہوں۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ مَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بھی پناہ مانگو۔ دجال کا فتنہ بڑا سنگین فتنہ ہوگا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی ہی زیادہ لمبی تقریر نہیں کرتے تھے، ہم لوگ بہت تقریراں کر لے رہے ہیں، بہت تقریراں سن لے رہے ہیں۔ ہم لوگ اجتماعات میں ہم لوگ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ 3 دن بیانات سنتے رہتے ہیں۔ ہر جمعہ ہمارے پاس ہر مسجد میں 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ بیانات ہوتے رہتے ہیں۔ جلسوں میں ہمارے پاس گھنٹوں بیانات ہوتے ہیں۔ ایسی مقدس راتوں میں ہم گھنٹوں بیانات سنتے رہتے ہیں۔ صحابہ کے سامنے اتنی لمبی تقریریں نہیں ہوتی تھی، کام کی بات ہوتی تھی، صحابہ کام کے لیے نکل جاتے تھے، اور عمل کی بات ہوتی تھی، صحابہ عمل پر لگ جاتے تھے۔ ہمارے نبی پوری زندگی میں کبھی 10-12 منٹ سے زیادہ لمبی تقریر نہیں کری، بس کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 2 مرتبہ آپ کی لمبی تقریر ہوئی۔ ایک حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لمبی تقریر فرمائی میدان عرفات کے اندر، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تقریر بھی آپ کی 40 منٹ سے زیادہ کی نہیں تھی۔ اور 40 منٹ تو ہمارے پاس ہر جمعہ میں بہت ساری مسجدوں میں تقریر ہوتی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو خطبہ فرمایا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے وہاں پر، 1.25 لاکھ صحابہ کے بیچ میں نبی نے جو تقریر فرمائی، 40 منٹ کی تقریر، اگر اس کو وقت میں کنورٹ کیا جائے، منٹوں میں اگر کنورٹ کیا جائے۔ اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں آپ نے تقریر فرمائی، تقریر کیا تھا؟ فجر سے لے کر اس دن رات میں تقریباً 10-12 بجے تک آپ کی بات چلتی رہی۔ فجر کے بعد آپ نے وہ بات شروع کی، ظہر تک بات چلتی رہی، ظہر کی نماز کے لیے اٹھے، پھر ظہر کے بعد سے عصر تک، عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب تک، مغرب کے بعد پھر عشاء، عشاء کے بعد پھر آدھی رات تک تقریر چلتی رہی۔ آپ کی پوری زندگی میں اس سے زیادہ بڑی تقریر میرے نبی نے کبھی نہیں کی۔ وہ ایک دن تقریر کی، حدیث کی کتابوں کے اندر وہ پورا لکھا ہوا ہے، فجر سے لے کر آدھی رات تک آپ نے کیا فرمایا؟ تقریباً 15-18 گھنٹوں کی تقریر چلی۔ یہ 15-18 گھنٹے آپ نے قیامت تک آنے والے فتنوں کا تذکرہ کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی نے دنیا میں فتنہ پھیلانے والے ایک آدمی کا نام لے کر بتایا کہ فلاں نام کا آدمی آئے گا، اس کے والد کا نام یہ ہوگا،
وہ فلاں خاندان سے ہوگا، فلاں علاقے کا ہوگا، اور لوگوں کے درمیان ایسا فتنہ پھیلائے گا۔ فتنے کا مطلب لوگوں کو دین سے دور کرے گا، اللہ سے دور کرے گا۔ ایسے قیامت تک آنے والے تمام فتنوں کا نبی نے تذکرہ کیا، اور دجال کا تذکرہ کیا اس بیان میں آپ نے۔ صحابہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے حدیث کی، جب دجال کا تذکرہ آیا تو صحابہ چیخ مار کر رونے لگے۔ نبی نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ ہر پیغمبر نے ڈرایا اپنی امت کو، یہ کہا کہ دیکھو دنیا میں دجال آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا تو آدمی کا ایمان بچنا مشکل ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو بتایا۔ تو جب دجال کے بارے میں صحابہ نے سنا، صحابہ کو سب سے زیادہ فکر اپنے ایمان کی ہوتی تھی۔ صحابہ اپنے ایمان کی فکر میں چیخے مار کر رونے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر ہماری زندگی میں دجال آئے گا تو ہمارے ایمان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اطمینان رکھو، اگر میرے جیتے جی دجال آ گیا تو میں اس سے نمٹ لوں گا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر میرے دنیا کے جانے کے بعد اگر دجال آیا تو تمہیں چند کام کرنا ہے، جن کاموں کو کر کر تم اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے بچا سکتے ہو۔ وہیں پر آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جو 15واں پارے میں سورہ کہف ہے، سورہ کہف کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے بچنے کا ہتھیار بنایا۔ جو مسلمان جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اگلے جمعہ تک اگر دجال آ گیا تو وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی آدمی روزانہ صبح شام سورہ کہف کا شروع کا ایک رکوع اور آخر کا ایک رکوع اگر آدمی پڑھ لے تو دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے۔ بڑے دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے، لوگوں کا ایمان خراب کرنے والے۔ یہ انٹرنیٹ خود ایک دجال ہے، جس نے کروڑوں لوگوں کے ایمان کو غارت کر کر رکھا ہوا ہے۔ بری صحبتیں دجال کی ہی ایک علامت ہے۔ دنیا میں جتنی برائیاں عام ہو رہی ہیں، یہ سب دجال کے پھیلائے ہوئے جال ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنی برائیاں ہیں، یہ ساری کی ساری برائیاں، ہر برائی کی اپنی ایک تاثیر ہے، ہر برائی اپنا ایک اثر رکھتی۔ تو یہ جتنی برائیاں ہیں، ان کا اثر یہ ہے کہ یہ برائیاں انسان کو اللہ سے دور کرتی۔ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، نیکی کرنے سے دل چمکتا ہے، گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل جب سیاہ ہو جاتا ہے آدمی کا تو پھر آدمی فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا فتنوں کے بارے میں، اور حدیث پاک میں تو اللہ کے نبی نے کئی دعائیں فتنوں کے بارے میں مانگی ہے۔ وہ دعاؤں کو خاص طور پر یاد کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو یاد دلانا چاہیے، جن دعاؤں میں اللہ کی پناہ مانگی گئی، فتنوں سے پناہ مانگی گئی۔ شیطان کے فتنے، دجال کے فتنے، ابلیس کے فتنے، اس کے چیلوں کے فتنے، جو انسان کو اللہ کے راستے سے دور کر دے، دین سے دور کر دے، انسان کو جنت کے راستے سے بھٹکا دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتحیات میں بیٹھو تو یہ دعا مانگو۔ اصل بات وہاں سے چلی تھی کہ ہمارے 24 گھنٹے کی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اور اس مبارک رات کے اندر اگر ہم اس رات کو بڑی رات سمجھتے ہیں تو بڑی رات کا سب سے بڑا عمل عبادت ہے، اور عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز۔ آدمی نماز پڑھتے پڑھتے تھک گیا تو تھوڑا سا آرام کر لے، فریش ہو جائے۔ آدمی عبادت کرتے کرتے تھک گیا تو تھوڑا سا گپ چپ کر لے آدمی۔ گپ چپ کرنے میں کیا برائی ہے؟ ہاں، گپ چپ کرنے میں گناہ کے کام نہ ہو اس میں برائی ہے۔ آدمی تھک گیا تو تھوڑا سا آدمی اپنے آپ کو تازہ دم کرنے کے لیے کوئی اور عبادت میں لگ جائے، کوئی اور ایکٹیویٹیز میں لگ جائے۔ اسلام نے یہ تھوڑی بولا کہ آپ رات بھر یہی کام کرتے رہو۔ اسلام نے کبھی زبردستی نہیں کی۔ اسلام میں جتنی گنجائش ہے، جتنی سہولت ہے، کسی اور مذہب میں نہیں۔ اسلام مجبور نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو منتیں مانگ کر پیدل جا رہے ہیں اپنی منت پوری کرنے، اور پیدل جاتے جاتے بغیر چپل کے چلنے کی شرط ہے منت میں۔
پیروں پر چھالے آ گئے، پیروں پر زخم ہو گیا، پٹیاں باندھ باندھ کر لوگ جا رہے ہیں۔ اسلام میں ایسی پابندی کہاں ہے؟ اسلام نے ہمیں یہ تھوڑی بولا کہ تم اپنے گھر سے پیدل کعبۃ اللہ تک جاؤ، بغیر چپل کے جاؤ۔ اسلام نے تو ایسا نہیں بولا۔ اسلام نے یہ کہا کہ اگر جانے کی تمہارے پاس طاقت ہے کعبۃ اللہ تک تو جاؤ، اور پیدل چل کر جانے کو نہیں کہا۔ وہ کیرلا کا ایک بندہ بیچارہ وہ شوق میں نکلا تھا، شہاب چتور، اب اس کے جذبے کی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اندر محبت ڈال دی تو وہ کیا چلے، پورے کائنات کو لے کر چلا بندہ۔ حالانکہ دیکھنے میں کوئی زیادہ دیندار نہیں لگتے صورت شکل سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بندے کون سے روپ میں چھپے ہوئے کس کو کیا معلوم، کس کی کیا ادا اللہ تعالیٰ کو کب پسند آ جائے کس کو کیا معلوم۔ کوئی اللہ تعالیٰ کا سگا تھوڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی سے دشمنی تھوڑی۔ اللہ تعالیٰ انسان کے ارادے، انسان کی ہمت، انسان کے حوصلے اور انسان کی قدرت کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ تو ایک آدمی چل پڑا اللہ کے واسطے، مثال بن گیا سب کے واسطے۔ پچھلے زمانے میں ہمارے لاکھوں بزرگان دین نے پیدل حج کیا، بڑی بڑی قربانیاں دے کر لوگوں نے حج کی، مگر اسلام نے سختی نہیں کی۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم کو یہ کام کرنا۔ بعض مذہب کے اندر پوری رات ایک پیر پر کھڑے ہو کر اس مذہب کی جو عبادتیں ہیں وہ انجام دینے کے کنڈیشنز ہیں، مگر اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ پوری رات ایک پیر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھو، بلکہ اسلام نے تو پوری رات نماز پڑھنے کی بھی پابندی نہیں رکھی۔ اسلام نے کہا کہ جتنی بھی عبادت بشاشت کے ساتھ کر لو، کیونکہ آدمی جو عبادت کرتا ہے وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے کرتا ہے، اور یہ باتیں انسان کو دنیا میں بہت کم سمجھ میں آتی ہے، یہ باتیں موت کے بعد سمجھ میں آتی ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ موت کے بعد پھر واپس آ کر عبادت کرنے کا کوئی آپشن اللہ نے نہیں رکھا، دنیا کے ہی اندر رکھا۔ اسی لیے بعض اللہ والے 24 گھنٹے کی زندگی عبادتوں میں انہوں نے گزار دی۔ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے 20 اللہ والوں کے واقعات لکھے۔ ان واقعات کو پڑھ کر کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اللہ والے، ان کا انتقال ہو رہا تھا، تو انہوں نے انتقال کے موقع پر اپنے بیٹے کو بلا کر اپنے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر کر یہ کہا کہ بیٹے اس گھر میں اس کونے میں کبھی گناہ نہیں کرنا تم، کیونکہ میں نے اس کونے میں بیٹھ کر میری زندگی میں 90,000 مرتبہ قرآن مجید مکمل ختم کیا ہے۔ 90,000 قرآن ختم کیا۔ 95 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کا مشغلہ ہی تھا روزانہ قرآن مجید پڑھنے کا، اور کیا کرتے تھے۔ بعض اللہ والوں کے بارے میں ہے کہ رمضان میں صبح سے شام تک 24 گھنٹے میں چائے باہر، اے بچے چائے واپس لیں، ابھی نہیں، جب بیان ختم ہو جائے گا انشاءاللہ پی لیں گے۔ وہ جو خدمت کے ساتھی ہے چائے پلانے والے، وہ لوگ بھی جب گرم کر کر پلا دیں۔ دینی محفل ہے، دینی محفل میں یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کی توجہ کٹ جاتی ہے اس سے۔ غور سے سنیں، تھکاوٹ ہو رہی کیا آپ لوگ؟ ہو رہی تو 5 منٹ کا بریک دے دیں گے، جا کے چائے پی کے آئیے۔ مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ دین کی بات سنتے ہوئے کسی اور طرف آدمی متوجہ ہو جائے۔ پہلی مرتبہ پانی پی رہا ہوں، گلا بہت سوکھ رہا ہوں، ورنہ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں پانی بھی نہیں پیتا ہوں۔ آپ بولیں گے چائے پینا روک دیے، خود پانی پی رہے ہو، تو پانی آپ بھی پی سکتے ہیں، آپ کو کون روک رہے؟ بہرحال خیر، وہ بول رہا ہوں نا، میں بول رہا ہوں تو گلا سوکھ رہا تو پانی کی ضرورت ہے، آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اگر ضرورت ہے تو رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ بہرحال بعض اللہ والوں کے بارے میں ہے کہ رمضان میں دن میں 3 مرتبہ قرآن پورا مکمل کرتے تھے، پورا قرآن دن میں 3 مرتبہ ہوتا تھا، یعنی پورے 30 دن میں 90 قرآن ختم کرتے تھے۔ یعنی ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ان بزرگوں کے پاس صرف عبادت کرنا مقصد تھا، وہ اپنے جسم کو اتنا تھکاتے تھے وہ لوگ، اور اگر کوئی ان سے کہتا کہ آپ تھک گئے آرام کرو، تھوڑی دیر لیٹ جاتے تھے، پھر اس کے بعد اٹھ کر اپنے کام میں لگ جاتے۔ ہمارے اتر پردیش کا ایک علاقہ ہے باندھا، اس علاقے کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، 1995 یا 97 میں ان کا انتقال ہوا، حضرت قاری صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حیدرآباد کئی مرتبہ آئے ہو، تو حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہندوستان کے، اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ سب ان کو اپنا بڑا مانتے تھے، سب ان کو اپنا بڑا مانتے تھے۔ ہمارے مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بتانے لگے کہ قاری صدیق صاحب سے ملنے ان کے مدرسے کو گئے تھے باندھا، تو بتانے لگے کہ 10 کلومیٹر تک قاری صدیق صاحب کہیں انٹرنیشنل ٹور پہ گئے تھے، واپس آ رہے تھے، لکھنؤ ایئرپورٹ پر اتر کر اپنے وطن کو جا رہے تھے وہ باندھا،
تو حضرت ہمارے مولانا عاقل صاحب بھی ان کے ساتھ میں تھے گاڑی میں، بتانے لگے کہ 10 کلومیٹر پہلے پوری بستی کے ہندو بھائی آ کر ان کے استقبال میں ٹھہر گئے تھے۔ لوگ ان کو بابا جی کے نام سے جانتے تھے، کیا ہندو کیا مسلمان، ہر مذہب کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، اور عجیب قسم کے اللہ والے تھے وہ۔ تو قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 5-10 منٹ سے زیادہ نہیں سوتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ تھکتے نہیں، 5-10 منٹ سوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ 5 منٹ میں میرے 24 گھنٹے کی تھکاوٹ دور کر دینا، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ تو 24 گھنٹے میں صرف 5-10 منٹ سوتے تھے، بقیہ پورا وقت کام کرتے تھے۔ اور کام کیا ہوتا تھا؟ عبادتیں ہوتی تھیں۔ تو کچھ تو تھا نا ان اللہ والوں میں، کچھ تو سمجھے تھے وہ لوگ جو اتنا زیادہ اپنے آپ کو عبادتوں میں کھپاتے تھے۔ اللہ کرے کہ وہ چیزیں ہم کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ اگر ہم کو بھی وہ چیزیں سمجھ میں آ گئی تو انسان ساری چیزوں سے مستغنی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام غیب سے بنا دیتے ہیں۔ اور آج کل ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے کام بنتے بنتے رک رہے ہیں، کام نہیں بن رہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے کام اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے تو نہیں رک رہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور یہ پکی بات ہے، آدمی کا تعلق اللہ سے ختم ہونے پر ہی آدمی دنیا کا بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ اگر آدمی کا تعلق اللہ سے اچھا ہے پھر بھی آدمی دنیا میں نقصان اٹھا رہا ہے تو ایک وقتی آزمائش ہے، وہ اللہ تعالیٰ بڑا فائدہ دینے کے لیے آدمی کو یہ چھوٹی مصیبت میں گرفتار کرے۔ تو سب سے بڑی عبادت نماز ہے، نماز۔ جن لوگوں نے آج کی رات میں بھی تراویح پڑھ کر 20 رکعت مکمل کیے، انہوں نے اپنی رات کو کام میں لایا، اور جن لوگوں نے آج کی جیسی رات میں بھی تراویح کو بھی چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا بہت نقصان کیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ بول سکیں کہ جب سے رمضان شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک میری ایک نماز نہیں چھوٹی؟ کتنے لوگ ہیں یہ بات بول سکتے؟ اگر فرض نماز نہیں چھوٹی بہت مبارک۔ اس کے آگے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ بول سکیں کہ رمضان شروع ہونے سے لے کر اب تک میری ایک نفل بھی نہیں چھوٹی؟ اور اگر کوئی آدمی یہ بھی کہتا ہے تو وہ بھی بہت مبارک، سائلوٹ کیے جانے کے قابل ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جب سے رمضان شروع ہوا تب سے اب تک میری نہ تہجد چھوٹی، نہ اشراق چھوٹی، نہ چاشت چھوٹی، اور نہ اوابین چھوٹی۔ وہ 5 نمازیں تو ہے ہی ہے اپنی جگہ پہ، تراویح تو ہے ہی ہے اپنی جگہ پہ، وہ 5 نمازوں میں سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے اپنی جگہ پہ۔ اس کے علاوہ یہ 4 جو نمازیں ہیں کس نے اہتمام کیا؟ اپنے آپ سے سوال کر لیں، کوئی ہاتھ اٹھا کر پوچھنا نہیں۔ اگر ہم نے اس کا اہتمام کیا تو سمجھے کہ ہم نے رمضان کو وصول کر لیا، اور اگر اہتمام نہیں کیا تو اب زندگی میں لوٹ کر یہ گزرے ہوئے 26 روزے واپس آنے والے نہیں، بلکہ زندگی آئندہ رمضان کا موقع دے گی یا نہیں دے گی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں، ہم بھی تو لوگوں کے درمیان میں ہیں، کل کو رہیں گے نہیں رہیں گے کس کو معلوم؟ کون جانے کب کس دم زندگی ٹھہر جائے، کون جانے کب کس دم زندگی ٹھہر جائے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ انسان کی زندگی کب ختم ہو۔ ہمارے کریم نگر ڈسٹرکٹ کے بہت بڑے عالم دین تھے، کریم نگر میں رہتے تھے، بڑی شخصیت تھی، ہندوستان میں مشہور تھے۔ اکثر ان کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ان کا آج رات انتقال ہوا، دوسرے دن ان کی نماز جنازہ ہوئی، اور جس دن نماز جنازہ ہوئی اسی دن رات میں تراویح شروع ہوئی، یعنی چاند رات تھی، اسی دن تراویح شروع ہوئی، رمضان شروع ہوا۔ تو کیا مطلب؟ سارا سال زندہ تھے، رمضان سے ایک دن پہلے اللہ تعالیٰ نے موت لکھ دی تھی، رمضان نہیں ملا۔ تو ایسے ہی ہم میں سے پتہ نہیں کس کے قسمت میں آئندہ رمضان باقی ہے یا نہیں۔ اور آج بھی جو
ہم 26 روزے ہم نے گزار دیے، بقیہ جو 3-4 روزے باقی ہے، کس کو معلوم کہ کس کی قسمت میں وہ 4 روزے باقی ہے اور کس کی قسمت میں نہیں۔ ابھی آج ایک جنازہ ہوا عشاء کی نماز میں جامع مسجد میں، کار والے شریف صاحب، بڑے شریف آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ چند دن پہلے ان کے واسطے دعا ہوئی تھی، کڈنیاں فیل ہو گئے تھے ان کے، اچھے صحت مند تھے وہ چند دن پہلے تک، لیکن آدمی کا کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، جیسا پانی کا بلبلا پھوٹ جاتا ہے، پانی کے اوپر جو ببلس آتے ہیں وہ پھوٹ جاتے ہیں، ایسے ہی انسان کی زندگی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب زندگی میں رمضان دے دیا ہے، حجت ختم ہو گئی، سوال ہونے والا ہے اس کے بارے میں، پوچھا جانے والا ہے کہ تم نے رمضان کو کیسے استعمال کیا۔ تو ہمارا رمضان کیسے استعمال ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے، آپ اپنے دماغوں میں بٹھا لیجئے، رمضان صرف انفرادی عبادتوں کے واسطے ہے، اپنی اپنی عبادتوں کے واسطے۔ اللہ نے رمضان میں مل کر کرنے والی ایک عبادت رکھا اور وہ ہے تراویح، بس تراویح کے علاوہ رمضان میں کوئی عمل مل کے کرنے کا نہیں، الگ الگ کرنے کا۔ اور گزشتہ جمعہ میں اسی موضوع پر بات ہوئی کہ جب تک آدمی تنہائی کی عبادت نہیں کرتا اس وقت تک اللہ سے اس کا تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ اگر اپنی بچی کچی 60-70 سال کی زندگی ایسا مل کر بیٹھ کر جو کرنا ہے کرتے رہے، اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اجتماعی اعمال لوگوں کو اعمال کی دعوت دینے کے لیے ہوتے ہیں، اللہ والا بنانے کے لیے نہیں ہوتے۔ آدمی کو اللہ والا بننے کے لیے انفرادی عمل کرنا پڑتا ہے، اعتکاف انفرادی عمل ہے، تہجد انفرادی عمل ہے۔ آپ دیکھیں اللہ نے تراویح کی جماعت رکھی، تہجد کی جماعت نہیں رکھی نا، کیوں نہیں رکھی؟ اتنی بڑی عبادت نا تہجد، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 5 نمازیں مؤذن صاحب کی اذان کے بعد فرض ہوتی ہے، مؤذن صاحب اذان دے دیے نماز فرض ہے، 5 نمازوں کے لیے اذان ہوتی ہے، لیکن تہجد کے لیے دل پر اذان ہوتی ہے، تب آدمی بستر چھوڑ کر اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے۔ کوئی تو ہے جو انسان کے دل پہ اذان دیتا ہے، تب جا کر آدمی نیند کی قربانی دے کر تہجد پڑھتا ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے تہجد، لیکن اللہ نے اس کی جماعت نہیں رکھی، تہجد کی جماعت نہیں، تہجد کی جماعت نہیں۔ کیوں نہیں ہے تہجد کی جماعت؟ کیونکہ وہ تنہائی میں پڑھنے کی عبادت۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں صاحب ہم لوگوں کو جمع کر کر تہجد پڑھیں گے، تو وہ گنہگار ہے وہ، کیونکہ دین نے جس چیز کی جماعت نہیں بنائی، اس نے جماعت بنا کر گناہ کیا، کوئی نیک کام نہیں کیا اس نے۔ اور ہماری یہ جو راتیں ہیں، اللہ معاف کرے، اب یہ راتیں ہماری صرف بیانوں کی راتیں ہوں گی، بس پڑھے لکھے جاہل ان پڑھ سب برابر ہو گئے اس میں۔ اب تو یہ راتیں بیانوں کی راتیں ہو گئی، طاق راتوں کا مطلب بیانوں کی راتیں۔ اب اس کے اندر بڑی مصیبت یہ، پہلے یہ ہوتا تھا کہ 1 گھنٹہ بیان کر دیے، کچھ باتیں بتا دیے، لوگ اپنے اپنے اعمال میں لگ گئے، لیکن اب یہ ہونے لگا کہ نہیں، ہم بیان بھی کرائیں گے اور ساتھ میں لوگوں کو سحری بھی کرائیں گے۔ تو ایک بڑی جماعت پکوان میں پوری رات اپنی تباہ کر رہی ہے، پکوان کے انتظام۔ بے شک سحری کرانا ثواب کا کام ہے، لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی رات ضائع کرنا، یہ کون سی عقل مندی اور یہ کون سا ثواب ہے؟ اور اگر یہ ثواب بھی ہے تو آپ کو ایسے ثواب کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، آپ چھوڑو وہ سب، جا کر اپنی عبادتیں کرو۔ آپ ایسا مزاج بن گیا لوگوں کا کہ گھنٹوں بیان ہونا، خوش ہو رہے ہیں لوگ، 2 گھنٹے بیان ہوا، آج 3 گھنٹے بیان ہوا۔ ارے بھائی یہ رات بیانوں کے لیے نہیں ہے، بیانوں کے لیے نہیں، اجتماعات میں 3 دن بیانات ہوتے ہیں۔ اللہ والے اپنے جگر کا درد لوگوں کے سامنے بچھا دیتے ہیں، کھول کر رکھ دیتے ہیں، بنتے ہیں لوگ۔ وہ جتنے مخلص ساتھی ہیں اجتماعات میں جانے والے، وہی بیٹھ کر سنتے ہیں۔ 40% مجمع تو خالی تفریح کے واسطے جاتا ہے اور گھومتے رہتے ہیں بس، اور جیسا ہی دعا کا اعلان ہو گیا آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنے دماغ پر بوجھ ڈال کر یہ سوچنا پسند نہیں کرتے
کہ ایک آدمی گھر بار کو چھوڑ کر ہزاروں روپے خرچ کر کر یہاں آ کر بیٹھ کر 3 دن تک بیانوں کو سنتا رہا، معمولات میں لگا رہا، عبادتوں میں لگا رہا، اب وہ بھی دعا میں، اور میں 3 دن سے تفریح کر رہا ہوں، میں بھی دعا میں۔ یہ نہیں سوچتا آدمی کہ اس کی دعا میں میری دعا میں کیا فرق۔ وہ تو وہ ہے جو دن بھر مزدوری کر کر مزدوری لینے کے لیے آ گیا، اور یہ ہے دن بھر گانے سن کر تفریح کر کر مزدوری لینے لائن میں کھڑا ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا والے بھی تو مزدوری نہیں ڈالتے، تو کام ہی نہیں کیا تو تیرے کو مزدوری کہیں کی، چل ہٹ یہاں سے، یہ کہہ کر لوگ دھگا مار کر ہٹا دیتے۔ لوگ سمجھنے تیار نہیں، پتہ نہیں کب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا۔ بیانات تو اسی وجہ سے کیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ایک شاعر نے کہا بیان کے بارے میں، اسی لیے یہ باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ یہ تاقراتیں بیانوں کے لیے نہیں۔ اگر تاقراتیں بیانوں کے لیے ہوتی تو 15 سال سے بسم اللہ مسجد میں تاقراتیں منائی جاتی، ضرور منائی جاتی۔ بلکہ پچھلی مرتبہ تو ہم ضد کرتے تھے کمیٹی کے سامنے کہ بھائی عبادت کی رات ہے نا، تو عام دنوں میں عشاء کی جماعت جو ٹائم پر ہے وہی ٹائم پر عشاء کی جماعت رکھیں گے، یہ بولتا تھا۔ اب پچھلی مرتبہ سے ہمارے وہ عبدالرؤف صاحب، یہ اعجاز بھائی والوں کی کمیٹی تھی، پھر ہمارے سہیل بھائی کی اب کمیٹی ہے، تو اعجاز بھائی والوں کی جب کمیٹی تھی تو یہ لوگ بولے تھوڑا موقع دے دو، تو چلو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے پہلے میں ضد کرتا تھا کمیٹی والوں کے ساتھ۔ ہمارے مرحوم خواجہ صاحب کی کمیٹی تھی، میں ضد کرتا تھا کہ صدر صاحب عبادت کی رات ہے نا، تو اپن پہلے یعنی صحیح ٹائم سے ہی لوگوں کو عبادت میں لگائیں، ایسا بولتا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب ہمارے پاس 9:30 بجے آج جماعت تھی، ماشاءاللہ جمعہ میں جتنی پبلک رہتی ہوتے لوگ تھے، اتنی بوندیاں بنائی گئی تھی، کم پڑ گئے وہ، یعنی مصلی زیادہ ہو گئے، اور ماشاءاللہ سائز بھی اچھا تھا اس کا اور کم بناتے تھے تو شاید سب کو ملتا تھا، کوئی بات نہیں۔ پیچھے سے ایک ساتھی آ کر بولنے لگے نہیں ملنے والے ناراض ہو گئے، تو میں بولا ملنے والے نہیں ملنے والوں کو خوش نہیں کر سکتے کیا؟ آدھا تمہارا آدھا ہمارا، بول ایثار ہے نا بھائی، بانٹ بانٹ کے کھانا۔ اسلام کی تعلیمات میں کیا حرج ہے؟ بازو والے ساتھی کو نہیں ملا تو اپنے پاکٹ پھاٹ کے ان کا منہ مٹھا کر دے دیں، تو آپ کرنے والوں نے آپ کے لیے سب کے لیے منہ مٹھا کرنے کا انتظام کیا۔ بہرحال 9:30 بجے جماعت تھی، لوگ آئے اہتمام کے ساتھ، تو لوگ تو عبادت کرنے کی نیت سے آتے ہیں، تو عبادت جب ہم کرنے کی نیت سے آتے ہیں تو عبادت ہونی چاہیے۔ ہماری جامع مسجد میں مولانا ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام تھے، اکثر وہ شب برات میں اور شب قدر میں بیان میں بولتے تھے، دیکھو بھائی آپ لوگ گھروں میں بول کے آئے نا عبادت کرنے جا رہے تو یہاں بیٹھ کے عبادت کرو، باہر جا کے تفریح مت کرو، ایسا بولتے تھے مولانا۔ ہر شب برات میں ہر شب قدر میں یہ بات خاص طور پر بولتے تھے کہ آپ لوگ گھر میں بول کے آئے نا عبادت کرنے مسجد کو جا رہے تو بیٹھ کے عبادت کرو، باہر مت جاؤ۔ تو میرے بھائیوں یہ تاخراتے بیانوں کے لیے نہیں۔ ایک دوست ہمارے پرسوں پوچھنے لگے آپ یہاں تاخراتا نہیں رکھتے، آپ تاخراتا منانے چلے جاتے نا دوسری جگہ۔ میں جہاں بھی تاخراتے کے لیے بلایا جاتا ہوں میں ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تاخرات بند کرنے کا مجھ سے وعدہ کروں، اور ان کے خلاف بول کر بھی آتا ہوں میں تاخراتوں کے خلاف۔ صحیح بات تو یہ ہے میرے بھائیوں، بیانوں کے لیے کوئی اور وقت ہونا چاہیے، تاخراتیں بیانوں کے لیے نہیں ہیں، اور بیانوں کے ساتھ ساتھ کھانے کھلانے کے لیے تو بالکل نہیں۔ اب ہمارے بھی کچھ ساتھیوں نے آج سحر کا انتظام کیا، آپ دیکھتے ہیں یہاں تاخراتوں کا اہتمام نہیں، ہر رات نہیں، ان لوگوں نے اس نیت سے کیا کہ چلو دعا کے بعد جتنے احباب یہاں اعتکاف میں بھی کچھ ساتھی ہیں، خدمت کا ایک موقع ہے، اس لیے کوئی بڑا اہتمام نہیں کیا انہوں نے۔ ایک صاحب بولنے لگے نہیں جامع مسجد میں مفتی صاحب رکھا رہے، وہاں میں نے رکھا ہوں، جا کے آپ جامع مسجد والوں سے پوچھ لو، اور میرا نام زیر نگرانی بول کر ڈالا جا رہا، وہ بچے اپنی مرضی سے ڈال لے رہے، میں بول کر نہیں ڈالا رہا ہوں وہاں پر۔ میں تو گزشتہ سال ان نوجوانوں کو بلا کر وعدہ لیا تھا کہ اس سال تم لوگ کر لے رہے، آئندہ سال مت کرو، مگر اب کیا ہے لوگ جو ہے اپنی مرضی کی بات سننے کے عادی۔ آپ کو میرے سے کتنی بھی محبت ہو، مجھے آپ سے کتنی بھی محبت ہو، سب کی سننا اپنی گانا والا مزاج ہے لوگوں۔ آج ہی مسلم پورے کے ایک ساتھی سے میں پوچھا کہ آپ لوگ جو تاخرات منا رہی، باہر سے آنے والے علماء کو 10-10 ہزار روپے دے رہے، سنا ماشاءاللہ، پکا کے کھلا رہے ہیں سب کو، کئی 100 لوگ اور اچھے اچھے ڈشاں بنا کے کھلا رہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی کتنا خرچہ آ رہا تو بتائے کہ 1 لاکھ سے زیادہ خرچہ آ رہا۔ میں بولا ٹھیک ہے فرصت سے بات کری۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کروٹلے کی ایک مسجد میں امام صاحب کو ماشاءاللہ تراویح پڑھانے کی خوشی میں
محلے کے نوجوانوں نے مل کر سوزوکی بورگم کو کیا ہے، کیا نام اس کا، بورگم، وہ بہرحال کوئی گاڑی ہے، وہ گاڑی انہوں نے گفٹ کیا۔ آج ابھی عادل آباد کے ایک گروپ سے آیا، وہاں ہمارے ایک مولانا اکبر الدین حسامی ہیں ماشاءاللہ جی، ایک مسجد میں انہوں نے تراویح پڑھائی تو 1,12,000 کی ہونڈا شائن ان کو گفٹ کی جائے۔ تو یہ نوجوانوں کو مشورہ دینا ہے کہ تم اپنے امام صاحب کی خدمت کرو، امام صاحب کی خدمت کرو، وہ تمہیں قرآن سنا رہے ہیں، یہ کیا باہر سے آنے والے 2 گھنٹے تقریر کرے، آپ 10,000 روپے ان کا جیب گرم کر کے بھیج دیں۔ بس جو آدمی تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے تم اس کی خدمت کرو نا، وہ تمہیں دین سکھا رہا ہے اس کی خدمت کرو۔ تاقراتیں عبادتوں کے واسطے، اور عبادتیں تنہائی کی عبادتیں، یاد رکھیں بھلے ہی میری یہ بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے مگر یہ طے شدہ بات ہے، آپ جب تک اپنی تنہائیوں کی عبادتیں نہیں کریں گے آپ کا رب سے تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا۔ آپ یہاں سے یہ طے کر کے اٹھو کہ میں تنہائیوں کی عبادتیں کر کر مجھے رب سے تعلق جوڑنا ہے، یا لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر راتیں گزار کر رب سے دور جانا ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، مگر یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ اگر آپ اپنی تنہائیاں اللہ کو نہیں دیں گے تو اللہ کی محبت بھی ملنے والی نہیں ہے۔ نبی نے پوری راتیں اللہ کو دی، نبی سے زیادہ اللہ کو چاہنے والا کون ہو سکتا تھا، لیکن نبی نے اپنی امت کو بتایا کہ دیکھو تمہاری راتیں ایسی ہونی چاہیے۔ صحابہ نے نبی کی نقل اتاری، صحابہ کی راتیں نبی کے طریقے پر پوری راتیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی۔ صحابہ کو سرما کے دنوں کی راتیں زیادہ پسند تھی، گرما کے دنوں کے روزے پسند تھے۔ ایسے روزوں کو وہ پسند کرتے تھے جو روزے میں آدمی کو روزہ لگے، احساس ہو، آدمی کو بھوک ستائے، اندر سے پیاس ستائے، پسند کرتے تھے صحابہ ایسے روزوں۔ اور سردیوں کے دنوں کی راتیں 10 گھنٹے کی رات، 12 گھنٹے کی رات، وہ راتوں کو پسند کرتے تھے کیونکہ ان راتوں میں راتیں لمبی ہیں تو لمبی عبادتیں کرنے کا ثواب۔ بات صرف ثواب کے حد تک نہیں ہے، ثواب تو آپ بیٹھے بیان سنتے ہوئے آپ ذکر کر لو، ثواب ملیں گا۔ آپ اچھی نیت سے بیان سن رہے، آپ کو ثواب اب بھی مل رہا، نیکیاں ابھی بھی مل رہی آپ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے۔ لیکن تنہائیوں میں صحابہ جو عبادتیں کرتے تھے اللہ کی محبت بڑھانے کے لیے، اسی لیے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی حال میں حضرت کا انتقال ہوا، اس وقت کے پوری دنیا کے بڑے اللہ والوں میں حضرت کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے یہ لکھا، ان کے بیانوں میں یہ بات ہے کہ اگر آپ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، اگر آپ 3 مرتبہ ہی اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت کم ہے۔ اگر دل میں اللہ کی محبت بڑھانا ہے تو رکوع کی تسبیح کو بڑھاؤ، 3 مرتبہ کے بجائے 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، 13 مرتبہ، 15 مرتبہ پڑھو لمبا، سجدے لمبے کرو۔ اگر اللہ کی محبت تو آدمی لمبے سجدے کرے گا تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں ہے کہ مسجد نبوی میں بازو میں ان کا گھر تھا، عشاء کے بعد تہجد کی نماز شروع کرتے تھے اور اتنی لمبی نماز ہوتی، کبھی پوری رات سجدے میں گزر جاتی تھی۔ فجر کی جب اذان ہوتی تو سجدے سے اٹھ کر بی بی فاطمہ اللہ سے یہ شکایت کرتی کہ اللہ آپ نے رات کتنی چھوٹی بنائی جو ایک سجدے میں گزر گئی، ایک سجدے میں پوری رات گزر گئی۔ کیسے سجدے تھے؟ علامہ اقبال نے کہا نا، سجدہ عشق ہو تو کرنے میں مزہ ہے۔ اگر آدمی کے سجدے میں اللہ کی محبت ہے تو سجدہ کر بھی آدمی اللہ کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، ورنہ سجدے میں بھی دنیا کے خیالات آدمی کو پریشان کرتے ہیں، ورنہ خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسی ہوئی ہوتی۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، تنہائیوں میں عبادت کی عادت ڈالو، تنہائیوں میں کچھ رب کو دو، کچھ تسبیحات کر لو، کچھ قرآن کی تلاوت کر لو، کچھ نوافل پڑھ لو، تنہائیوں میں کچھ دعائیں مانگ لو اللہ تعالیٰ سے۔ پھر دیکھو آج لوگ جو ہے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں دعائیں کرانے، ارے ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ اللہ والا کیسے بنا؟ کیا وہ بھی لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کر وقت برباد کر بنا، یا ان اللہ والوں نے اپنے اوقات کو فارغ کیا؟ اللہ والے
ایک راستے پر چل کر اللہ والے بنتے ہیں، اور وہ راستہ مجاہدوں والا راستہ ہے، قربانیوں والا راستہ ہے، اپنے نفس کے تقاضوں کو دبانے والا راستہ ہے۔ ابھی جیسا میں نے بتایا کہ ایک اللہ والے رمضان میں روزانہ 3 قرآن پڑھتے تھے، تو کتنی قربانی نہیں دیتے تھے ہوں گے اس کے۔ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، پچھلے زمانے میں بعض اللہ والے ایسے تھے جو روٹی اور سالن نہیں کھاتے تھے، ستو پھک لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، ایسا انہوں نے پوری زندگی گزار دی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ روٹی سالن بنا کر کیوں نہیں کھاتے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک نوالے کو چبا کر کھانے میں جتنا وقت لگتا ہے، میں نے حساب کیا کہ اتنے وقت میں 70 مرتبہ آدمی سبحان اللہ بول سکتا ہے۔ 70 مرتبہ سبحان اللہ، 10 نوالے کھا لیے، 700 مرتبہ سبحان اللہ بولنے کا چانس ختم ہو گیا۔ اسی لیے پوری زندگی روٹی سالن کھانا بند کر دی۔ میں آپ کو یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ بھی بند کرو، میں یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ تو سمجھ تھی ان لوگوں میں، کچھ تو ان لوگوں نے جانا تھا، سمجھا تھا، تبھی تو انہوں نے اپنی زندگی کے اوقات کی ایسی قدر کی تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، 12 بج رہے، اس آدھی رات گزر گئی۔ اب تک کی آدھی رات میں ہم نے کچھ عبادت میں گزاری، کچھ بیٹھ کر گزار دیا، کچھ سن کر گزار دیا۔ بقیہ جو آدھی رات ہے، آدمی دلچسپی لے۔ اب ہمارے اعتکاف میں ساتھی ہے، ایک ساتھی سے میں پوچھا کہ دن بھر کیا چل رہا ہے، بتائے کہ جتنی نمازیں قضا ہو گئی تھی اس کی قضا کر۔ ماشاءاللہ، ہر نماز کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے مرنے کے بعد۔ جو نمازیں چھوٹ گئی سوال ہونے والا ہے، بالکل سوال ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، اس معاملے میں بڑی سختی حدیث پاک میں ہے، فضائل اعمال میں ہے، مرنے کے بعد انسان سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی لیے نمازیں اگر چھوٹ گئی تو اس کی قضا کر لینا، اچھا موقع ہے رمضان۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ آدمی نفل عبادتوں سے اللہ تعالیٰ کے قریب چلے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرا بندہ نفل عبادتیں کرتے کرتے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ نے بتایا۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا ایسا کہ آدمی نفل نمازیں پڑھتے پڑھتے، نفل عبادتیں کرتے کرتے، ذکر و اذکار کرتے کرتے اتنے بڑے مرتبے پر چلا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان سے گناہ نہیں ہوتے، اللہ کی مرضی کے وہ کام کرتا ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ دیکھ لیں آپ۔ وہ جو مہاراجا پرتھوی راج چوہان خواجہ صاحب کے اوپر ظلم کر رہا تھا، تو خواجہ صاحب نے اپنے خادم کو بھیجا تھا کہ جاؤ وہ ساگر سے پانی لے کر آؤ۔ تو مشہور واقعہ ہے کہ ساگر میں جب چلو ڈبایا گیا، چھوٹا سا کٹورا، چلو چھوٹا سا جگ ڈبایا تو پورے ساگر کا پانی چلو میں آ گیا۔ مہاراجا کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، فوجیاں پریشان ہو گئے، جا کر مہاراجا سے شکایت کرنے لگے۔ جا کر پھر خواجہ صاحب کی منت سماجت کی۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ جا کے وہ پانی ڈال دو۔ جب پانی ساگر میں ڈال دیا گیا تو پھر ساگر پورا لبریز۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ والوں کی کرامت تھی۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے غالباً فضائل صدقات کے اندر، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے، ایک جگہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے تو ایک عیسائی نے ان کو پکڑ لیا، اور ادھر چرچ تھا، یہاں مسجد تھی، مسجد بالکل جھوپڑے کی حالت میں تھی اور چرچ بڑے عالیشان انداز میں بنا ہوا تھا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے اس عیسائی نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ارے تم مسلمان ہے، وہ دیکھو تمہاری مسجد فقیروں کے جیسی، جھوپڑی کے جیسی، دیکھو ہم کرسچن ہیں، ہمارا یہ چرچ کتنا عالیشان بنا ہوا ہے۔ مذاق اڑاتے ہوئے ایک اللہ والے سے یہ کہنے لگا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف دیکھا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ تیرا چرچ کتنا عالیشان ہے۔ جیسا ہی چرچ کے اوپر نظر ڈالی، ایک دھماکہ ہوا، چرچ زمین کے برابر ہو گیا، ایسا جیسا کوئی اس کے اوپر ڈائنامک ڈال کر ختم کر دیا۔ یہ کیا تھا؟
میرے نبی نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ والوں کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ مالک بن دینار نے جو نظر ڈالی، نظر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تباہی مچائی اس کے واسطے کہ اس کا گھمنڈی چرچ زمین کے برابر ہو گئے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے۔ اب دعا کریں گے کیونکہ رات دعا کی ہے، مگر اب خواجہ صاحب کا تذکرہ نکل گیا تو سن لیجئے۔ حضرت خواجہ صاحب کا مشہور واقعہ ہے کہ مہاراجہ پرتھویراج چوہان جب حضرت خواجہ اجمیری کے خلاف بہت کچھ سازشیں کر کر، بدماشیاں کر کر ناکام ہو گیا، تو اس نے ایک پلان کیا۔ پلان یہ ڈالا کہ اس زمانے میں جو بڑے بڑے پنڈت تھے، سناتنی، ہندوستان کا اصل مذہب سناتن دھرم ہے، ہندوازم کوئی مذہب نہیں ہے، ہندوازم کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک بہت اچھی ڈبیٹ ہو سکتی ہے ہندوازم کے بارے میں۔ ہندوازم کوئی مذہب نہیں، اصل مذہب اس ملک کا سناتن دھرم ہے، اور اس ملک میں سناتن دھرم کی تاریخ 4000 سال پرانی ہے۔ ہمیں اس ملک کی تاریخ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ تو مہاراجہ کے زمانے میں جب خواجہ صاحب ہندوستان آئے تھے تو اس زمانے کے جو بڑے بڑے سناتنی تھے، بڑے ٹاپ لیول کے شکتیاں والے، تو اس میں سے ایک بہت بڑا جادوگر تھا جس کا نام تھا سادے دیو۔ بہت بڑا جادوگر اور بڑے کرشمے دکھانے والا، پہاڑ کو گھور کر دیکھتا تھا تو پہاڑ ہوا میں اڑنے لگتا تھا۔ ایسی شکتیاں اس نے اپنے اندر حاصل کر لی تھی مجاہدے کر کر۔ تو پرتھویراج چوہان نے پلان کیا کہ 40 پنڈتوں کو خواجہ صاحب کے پاس بھیجنا چاہیے، یہ پنڈت اپنے جادو کے ذریعے سے خواجہ صاحب کی بولتی بند کریں گے، ایسا خیال تھا اس کا۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ خواجہ صاحب روحانی اعتبار سے کتنے بڑے آدمی تھے۔ خواجہ صاحب اپنی پوری زندگی میں روزانہ 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ معمولی اللہ والے نہیں تھے خواجہ صاحب، وہ تو ہمارے ہندوستان کی سرزمین کی خوش نصیبی تھی جس نے حضرت خواجہ صاحب کے قدموں کو قبول کیا تھا۔ تو خواجہ صاحب سے وہ 40 جادوگر بحث کرنے کے لیے آئے، تو خواجہ صاحب چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیے، ایسا رومال ڈال لیے۔ اب وہ جادوگروں کے جو سردار تھے، 40 کے جماعت کے جو امیر تھے، بڑے جادوگر، ان کا نام تھا سادے دیو۔ تو وہ آ کر خواجہ صاحب سے کہنے لگے کہ خواجہ صاحب ہم آپ سے مقابلہ کرنے آئے اور آپ چہرہ چھپا لیے اپنا۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ ہاں میں مقابلے کی تیاری کرنے کے لیے چہرہ چھپا رہا ہوں، مقابلے کی تیاری۔ تو اس نے کہا کہ مقابلے کی تیاری کپڑا اوڑھ کر ہوتی ہے؟ تو خواجہ صاحب نے کپڑا ڈال کر دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ جادوگر مجھے مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئے، اور میں تیرے نبی کے اشاروں پر ہندوستان میں دین پھیلانے کے لیے آیا ہوں۔ اے اللہ اگر یہ جادوگر میرے اوپر جیت حاصل کر لیے تو پھر دین مٹ جائے گا، دین کے پھیلنے کے راستے بند ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو ہدایت دینے والا ہے، تو میری آنکھوں کے اندر ایسی طاقت دے دے کہ یہ جادوگر میری نگاہوں کے اثر سے مسلمان بن جائے۔ یہ کہہ کر دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر کر، اللہ کے چہیتے بندے تھے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوعا بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں وہ بالکل پھٹے پرانے کپڑے، میلے کچیل کپڑے، پراگندہ بال، بکھرے بال، معمولی دکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے قبول کر لیتے، اللہ قسم کو قبول کر لیتے۔ تو خواجہ صاحب نے اللہ سے دعا مانگی، قبولیت کا وقت تھا، وہ دعا قبول ہو گئی۔ خواجہ صاحب نے رومال ہٹائی، جادوگروں کے اوپر جب نظر ڈالی تو 40 کے 40 جادوگر چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ خواجہ صاحب کی نگاہوں کو برداشت نہیں کر سکے، اور جب جادوگروں کو ہوش آیا تو وہ 40 کے 40 جادوگر مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کر۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ 40 جادوگروں کے جو سردار تھے جن کا نام سادیو تھا، آج بمبئی کے سمندر کی جو درگاہ ہے حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ حاجی علی سادیو کی درگاہ ہی ہے۔ وہ سادیو جو کسی زمانے میں جادوگر تھے، خواجہ صاحب کی برکت سے ولیوں کے سردار بنے، اور آج بمبئی کے سمندر پر راج چلتا ہے ان کا۔ صدیاں گزر گئی، 800 سال گزر گئے،
آج تک درگاہ پانی میں نہیں آئی۔ ہزاروں لوگ جاتے ہیں عقیدت کے اظہار کے ساتھ۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں آپ درگاہ پر جاؤ، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ والوں کی ایک تاریخ ہے اس ملک کے اندر، انہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ مرتبہ، وہ مقام تنہائیوں کی عبادتوں کے بغیر تو نہیں ملا نا انہیں۔ کیا لوگوں کے درمیان میں رات دن انہوں نے گزار کر اتنا بڑا مقام اور مرتبہ پا لیا؟ جنگلوں میں نکل جاتے تھے۔ جمعہ میں نے سنایا پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، 40 سال جنگل میں گزارے، اللہ اللہ کہتے ہیں، آبادیوں سے دور، رشتے ناتوں سے دور چلے جاتے تھے، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے، تب جا کر دلوں میں اللہ کی محبتیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت سا وقت گزر چکا، ابھی بھی بہت کچھ وقت باقی ہے۔ 3 دن معمولی نہیں ہے، 4 دن معمولی نہیں ہے کرنے والوں کے لیے۔ بندے کے دل میں جب احساس آ جاتا ہے تو احساس کے آنے کے بعد آدھا گھنٹہ بھی بہت بڑی چیز۔ جب انسان کی دل کی کشتی پلٹتی ہے تو پھر اس کشتی کو پلٹنے کے لیے آدھا گھنٹہ بھی بڑی چیز۔ آدمی منٹوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ سدھار سکتا ہے۔ اسی لیے بچے کچے جو ایام ہے، جو اوقات ہے، بلکہ رمضان کے بعد کی بھی جو زندگی، ایسا نہیں ہے کہ رمضان ختم ہو گیا تو زندگی ختم ہو گئی، تھوڑا پیچھے ہو، ایسا نہیں کہ رمضان ختم ہو گیا تو زندگی ختم ہو گئی۔ رمضان کے بعد بھی آدمی نمازوں کو نہ چھوڑے، قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑے، ذکر و اذکار کی پابندی کرے، کچھ معمول بنا لے اپنا روزانہ پڑھنے کا، سیکھنے کا معمول بنا لے، اور تنہائیوں کی عبادتوں کو جاری رکھیں۔ 5 فرض نمازیں تو پڑھنا ہی، جیسا رمضان میں توفیق مل گئی تہجد کی، رمضان کے بعد بھی تہجد کی عادت برقرار رکھے۔ بہت نیک لوگوں کی عادت ہے تہجد۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا، پہلے زمانے میں لوگ گھروں میں بکریاں، اونٹ پالتے تھے، اور اونٹوں کا دودھ، بکریوں کا دودھ وہی لوگوں کی غذا ہوتی تھی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں لکھا کہ اگر کسی محلے میں ایک تہجد پڑھنے والا ہے تو اس کی تہجد کی برکت اس محلے کے پورے جانوروں کے تھنوں کے دودھ میں بھی اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اتنی برکت والی نماز ہے تہجد کی نماز، نہیں چھوڑنا چاہیے اسے، تھوڑا سا اہتمام کرنا چاہیے۔ راتوں کو تھوڑا جلدی سو جائے آدمی، موبائل کا کم استعمال کرے۔ موبائل کا زیادہ استعمال آدمی کے اوقات کی بربادی کا ذریعہ، اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ سونے سے پہلے تو موبائل دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ راتوں میں جلدی سو جائے، تہجد میں اٹھے آدمی، فجر کے بعد، تہجد کے بعد فجر سے پہلے کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کر لے، تنہائی میں کچھ اللہ اللہ کر لے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہزاروں تسبیحات کرنے سے دل میں وہ نور پیدا نہیں ہوتا جو نور تہجد میں چند آیتیں قرآن مجید کے پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کا معمول تھا، ہمارے حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بتاتے تھے کہ ایک زمانہ تھا، فجر سے پہلے مسلمانوں کے محلوں میں نکلو تو گھروں سے قرآن مجید کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں، اور حضرت ایک بڑے اچھے انداز میں بولتے تھے کہ اب فجر کے وقت مسلمانوں کے محلوں سے گزرو تو ایسا لگتا ہے گویا پرانے قبرستان سے گزر رہے ہیں، ایسا بولتے تھے۔ تو ایک معمول تھا گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا۔ فجر کے بعد لوگ بیٹھ جاتے تھے قرآن مجید پڑھتے ہوئے۔ ہمارے مصلیوں میں ماشاءاللہ یہ پچھلے 15 سال میں بہت سارے الگ الگ رنگ ہمارے مصلیوں کے دیکھنے میں ملے۔ ایک مصلی تھے، انتقال ہو گیا اس لیے ان کا ذکر کر رہا، ورنہ زندہ لوگوں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، اس سے آدمی کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی کی پوری عبادتیں ضائع ہو جاتی۔ فروٹ والے حیدر صاحب تھے، پابندی سے جب تک وہ زندہ تھے رمضان میں وہ جگہ تھی ان کی بیٹھ کر پڑھنے کی، فجر کی نماز کے بعد 2 پارے پابندی سے پڑھ کر جاتے تھے۔ تو ہم میں سے ہر ساتھی کا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ کے ریکارڈ میں آ جائے، کوئی عمل ایسا ہو۔ میرے نبی نے فرمایا خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، سب سے بہترین عمل یہ ہے جس کو آدمی پابندی سے کرے اگرچہ وہ عمل چھوٹا کیوں نہ ہو۔ ہمارے سابق صدر مرحوم خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، رمضان میں ان کا معمول بن گیا تھا آخر دنوں میں
313 مرتبہ سورہ یاسین ختم کرتے تھے وہ رمضان، اور تسبیح تو 24 گھنٹے ہاتھ میں رہتی تھی ماشاءاللہ، ہزاروں مرتبہ لا الہ الا اللہ، ہزاروں مرتبہ درود پاک، ایک معمول بنا لیا تھا انہوں نے۔ دیکھا آپ نے ماشاءاللہ انتقال سے پہلے ایسی داڑھی آ گئی، انتقال کے بعد چہرے پر نور ماشاءاللہ۔ آدمی کرے کچھ کام اللہ کے لیے، زندگی میں نیکی کرے گا آدمی تو موت کے بعد اللہ تعالیٰ چہرے پر وہ نور لوٹا دیتے۔ جمعہ کے دن موت آئی، بابرکت موت۔ مرحوم صدر تھے ہمارے امجد صاحب، رمضان میں موت آئی۔ نیکیوں میں دلچسپی کرتے تھے، انسان ہے غلطیاں ہوتے رہتی آدمی سے، غلطیاں ہوتے رہتی بول کے غلطیاں کرنا نہیں، چھوڑ دینا، لیکن ساتھ میں نیک کام جاری رکھنا آدمی۔ یہ نیکی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کچھ تو ایسے اعمال ہوتے ہیں آدمی کی زندگی میں جو موت کے وقت آدمی کو سہارا دے دیتے ہیں۔ رمضان میں انتقال ہوا تھا ان کا بھی، رات کے وقت میں پولیس والوں کا پریشر تھا میرے اوپر، کورونا تھا نا، اندر کر دو، قبرستان میں ان کو غسل دے کے دفنا دو، ورنہ لوگ بڑھیں گے، سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہوں گی اور کرونا پھیلے گا۔ وہ دم کر کے رکھ دیے تھے پولیس والے صاحب، ایسے ہی تھے جب کرونا میں زیادہ جو ہے نا۔ اب کیا کرنا بھائی، بول سکتے لوگوں کو کہ تم نماز جنازہ میں نہ آؤ بول کے، پھر بھی رات میں غسل دیے، مگر لوگ اٹھ کے آگے۔ محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں تو کون روک سکتے ہیں۔ اور اللہ کا کرم یہ، میں ان کو بولا بے فکر رہو صاحب، لوگ آتے ان کو کوئی نہیں روک سکتے، لیکن کورونا نہیں آئیں گا انشاءاللہ، ہم گارنٹی دیں گے آپ۔ تو الحمدللہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ چھوٹی بھی تو کورونا نہیں آیا۔ خیر یہ ہمارے کچھ پرانے لوگوں کا تذکرہ چل پڑا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تنہائیوں کی عبادتیں، اپنا ایک وقت فارغ کر لے، 10 منٹ کیوں نہ ہو 24 گھنٹے میں، 10 منٹ کیوں نہ ہو تنہائی میں رب کے لیے وقت دے۔ اور آپ نے دیکھا ہمارے برادران وطن میں جو بھائی ہے، وہ لوگ گھر بناتے ہیں تو باضابطہ ان کی عبادت کا ایک کمرہ اسپیشل رکھتے ہیں، چھوٹا کمرہ کیوں نہ ہو۔ ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ ماحول ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں ایک کمرہ کم سے کم نماز کا روم کے نام سے ضرور ہونا چاہیے، عبادت خانے کے نام سے ایک کمرہ ضرور ہو، اور ہمیشہ اس کمرے میں گھر کی مرد، گھر کی عورتیں، گھر کے مرد اگر عبادتیں کرتے رہیں گے تو بچے دیکھ کر وہ عبادتیں سیکھیں گے۔ بچے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، ماں باپ سے سن کر نہیں کرتے بچے۔ اگر میں نماز چھوڑ کر میرے بچوں سے بولوں جاؤ نماز پڑھو، اب تو نماز پڑھے گا وہ، لیکن 4 دن کے بعد اس کے دماغ میں ایک سوال آئے گا، ہمارے ابا ہم کو نماز پڑھو بول رہے خود ہی نہیں پڑھ رہے نا، تو آگے چل کے ان بھی جو ڈوما مار دوں۔ اور اگر میں بچوں سے نہ کہوں کہ نماز پڑھو، میں خود اٹھ کر پڑھنے لگ جاؤں، بچے دیکھ کر کرنا شروع کرتے۔ اکثر ہمارے بہت سارے مسلیوں کے ساتھ چھوٹے معصوم بچے آتے ہیں، بابا جان نماز پڑھ رہی، بابا جان ہاتھ بن کے ٹھہرے ہوئے، بچہ ہاتھ بن کے ٹھہرے، اس کو کون بول رہی ہاتھ بن کے تم ٹھہرو، دیکھ کے نقل مار رہا بچہ۔ بابا جان رکوع میں گئے، بچہ رکوع میں جا رہا، بابا سجدے میں گئے، بچہ سجدے میں جا رہا، بابا تحیات میں بیٹھ کر تشہد پڑھ کر انگلی اٹھا رہے، ان بھی دیکھ کے انگلی اٹھا رہا، حالانکہ ان کو تشہد نہیں پڑھا ہوں، ان سلام بھی پھیر رہا۔ اچھا بابا جان کے ہونٹ ہل رہے، کچھ پڑھ رہی، بچہ بھی ہونٹ ہلا رہا، دیکھ رہا ہونٹ ہلا رہا۔ تو بچے بڑوں کی نقل مارتے۔ گھروں کے اندر یہ ماحول کیوں نہ ہو، ہمارے ایک کمرہ ایسا ہو عبادت کا کمرہ۔ اب آپ بول سکتے ہیں کہ مول صاحب آج کل اتنے پیسے کس کے پاس ہیں، اتنے بڑے گھراں کس کے پاس، وہ بات بھی صحیح ہے۔ تو بھائی یہ کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ گھر میں جو بھی کمرہ ہے اس میں ایک جگہ تو خاص کر لی جا سکتی ہے کہ اس جگہ پر اس کونے میں ہم نماز پڑھیں گے، یا پھر حال میں اس کونے میں ہم جو ہے نا بیٹھ کر عبادتیں کریں گے، ایسا تو کیا جا سکتا ہے نا۔ اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو عورتوں سے کہو کہ تم بیڈ روم سنبھالو، میں جا کے مسجد سنبھالوں گا۔ ہمارے پاس بڑی عجیب حالت ہے، اللہ رحم کرے، ہمارے مٹپلی میں نہیں ہوتا ایسا، کروٹلے میں بھی نہیں ہوتا، چھوٹے مقامات ہیں۔ آپ شہروں میں چلے جاؤ، فرض نماز ہوتے ہی مؤذن صاحب سب کو بھگا کے مسجد کو تالا ڈال دیتے۔ اب بیچارہ کوئی مسافر آیا، مسجد بند، نماز پڑھنے کا کوئی آپشن شہروں میں، تو وہ کمیٹیاں والوں سے سوال کرنا ہے کہ ارے اللہ کے بندوں، مسجد ہے کس کے واسطے؟ مسجد یا 24 گھنٹوں کی عبادتوں کے واسطے ہے یا صرف 5-10 منٹ کے لیے 5 نمازوں کے واسطے؟
اب یہ بول رہی وہ لوگ کہ نہیں، لوگ آتے پانی استعمال کرتے، باتھ روم استعمال کرتے، کرنے دو نا، کیا جانے والا ہے، کرنے دو نا، 4 پیسے زیادہ خرچ کرو نا، مسلمانوں سے مانگو، آپ ڈیولپمنٹ کے نام پہ مسلمان دیں گے نا۔ ملک کے اندر لاکھوں مسجدیں آج ہیں، کوئی اسلامک گورنمنٹ تو نہیں چلا رہی، مسلمان اپنے جیبوں سے چلا رہے، مسلمان لاکھوں کروڑوں روپے اس رمضان میں اپنی اپنی مسجدوں کو دے رہے، مسجدیں چل رہی، مدرسے چل رہے، خانقاہیں چل رہی، مراکز چل رہے، مکاتب چل رہے، جماعتیں چل رہی، بیت المال چل رہے، مسلمانوں کے رفاہی ادارے چل رہے، سب مسلمانوں کے پیسوں پر چل رہے۔ تو جو آدمی مینجمنٹ سنبھالنے والا، ان کی ذمہ داری مسجد کو لاک ڈال دیا، آنے والے مسافروں کو تکلیف ہے، آنے والے نمازیوں کو تکلیف ہے۔ اور بیانوں میں بار بار یہ باتیں بولی جا رہی کہ نبی کے زمانے میں مسجدیں 24 گھنٹے اعمال سے آباد ہوتی تھی، تم نے مسجد کو تالا ڈال دیا تو کیسے آباد ہوگی وہ؟ مسجدوں کو اگر کھلا رکھتے تو پڑھنے والا پڑھتا آ کے، کوئی آتا 10 بجے آ کر چاش کی نماز پڑھ کر جاتا، کوئی آتا 8 بجے اپنی سہولت سے آ کر اشراق پڑھ کر جاتا۔ اللہ کے لال ابھی بھی ہے، کیوں نہیں ہے؟ یہ ماحول بن گیا ایسا، پتہ نہیں لوگوں کو بولنے والے نہیں ہیں کوئی، یا پھر ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم کمیٹی کے ذمہ دار بنے تو ہمارا کام مصلیوں کا ڈیولپمنٹ، مصلیوں کو عبادت سے جوڑنا۔ کوئی مسجد والے اگر یہ انتظام کر دیتے، شہروں میں یا بعض جگہ آپ سفروں میں جائیں گے، بڑی بری حالت۔ اور یہ ہمارے تلنگانہ کی بات، آپ تلنگانہ سے ہٹ کر دوسرے اسٹیٹوں میں چلے جائے، کئی کلومیٹر تک آپ جائیں گے مسجد کے تلاش میں، آپ کی نمازیں قضا ہو جائے گی، مسجدیں نہیں ملیں گے آپ۔ اتر پردیش اتنا بڑا مقام، ہریانہ اتنا بڑا مقام، مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی، پنجاب، اتر پردیش میں، پنجاب میں، ہریانہ میں 150 کلومیٹر ہم لوگوں کا سفر ہو گیا، مسجد نظر نہیں آئی کہیں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے پاس یہاں آؤ، بسم اللہ مسجد ہے روڈ پہ، تھوڑا آگے بڑھو آرا پیٹ میں مسجد ملے گی، اور آگے بڑھو کروٹلے میں کہیں بھی اندر مل جائے گی، کروٹلے کے باہر موہن راؤ پیٹ میں مل جائے گی، اور تھوڑا آگے بڑھو میڈ پلی پر مل جائے گی، اور تھوڑا آگے بڑھو آپ کو جگتیال میں مل جائے گی، جگتیال سے کریم نگر روڈ پر 3-4 مسجدیں مل جائیں گی، کریم نگر سے ورنگل روڈ پر آپ حیدرآباد روڈ پر چلے جاؤ، پیداپلی روڈ پر چلے جاؤ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ان مسلمانوں کو جو ہم سے پہلے جنہوں نے کام کیا۔ آج یہ ماحول ہے، آپ ملک کے دوسرے اسٹیٹوں میں چلے جائیں گے، فل مسلم ڈومینیٹڈ اسٹیٹس، 90% سے زیادہ مسلمان آپ کو کشمیر میں ملے گا، مسجد نہیں ملے گی آپ کو روڈوں پر، اندر آبادیوں میں محلوں میں گھسنا پڑے گا۔ 90% سے زیادہ پورے کشمیر میں مسلمان ہیں، روڈ پر مسجد نہیں ملے گی آپ کو۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے ہماری قوم کی، ہماری کمیونٹی کی، ہماری سوسائٹی کی۔ تو اگر گھروں میں جگہ نہیں ہے تو مسجدوں کو آباد کرے، آدمی آ کر پڑھ کر جائے، کوئی دیکھتا نہیں دیکھتا، اس سے کیا لینا دینا، اللہ تو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی نظروں میں آدمی مخلص بن جائے۔ مخلص کا مطلب کیا ہے؟ اکثر یہ کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ کوئی بھی عمل اخلاص سے کرنا۔ اخلاص کا مطلب صرف اللہ کے لیے کرنا۔ اگر چاشت کے موقع پر کوئی آدمی یہاں عام دنوں میں آئے، مسجد کے دروازے بند ہیں، دیکھ لے تو کھل جاتے، وضو بنا کر اندر آ گئے، اتنی پوری مسجد میں وہ ایک آدمی، اب جب وہ نماز پڑھے گا چاشت کی، 2 رکعت پڑھو یا 12 رکعت پڑھو، اس کے دل میں فیلنگ کیا آئے گی؟ یہ تو فیلنگ نہیں آئے گی کہ یہ کمیٹی والے یا CCTV کیمرے سے میرا ویڈیو نکال کر وائرل کریں گے اور یہ بولیں گے دیکھو یہ صاحب کتنے نمازی۔ وہ فیلنگ تو نہیں آئے گی نا، فیلنگ یہ آئے گی میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہاں میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا۔ اس کا نام ہے اخلاص، اس کا نام ہے اخلاص۔ 10 لوگوں کے بیچ میں ٹھہر کر کھڑے ہو کر نماز شروع کرنا، یہ سوچنا لوگ مجھے نمازی بولیں گے، یہ ریاکاری ہے۔ وہ ہم جب 2001 میں 4 مہینے جماعت میں وقت لگائے تھے تو اس وقت امیر صاحب ایک واقعہ سنائے تھے کہ ایک بستی میں ایک صاحب بڑے پیسے والے تھے، سنا ان کا نام تھا عبداللہ، بڑے پیسے والے تھے، ایک لوتی بیٹی تھی ان کی۔ تو انہوں نے اپنے کسی دوست کے سامنے یہ بول دیا تھا کہ بھائی دنیا کی دولت ہے، مجھے بچے تو ہے نہیں، ایک لوتی بیٹی ہے، میں اپنی بچی کی شادی ایسے بچے سے کرنا چاہتا ہوں جو بچہ مخلص ہو۔ تو اب وہ صاحب سن کے جا کے کسی کے سامنے بول لیے، تو ایک بچہ کوئی ہوشیار تھا ہوگا، چالاک تھا ہوگا، اس کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی، تو اب اس نے جو ہے جستجو شروع کر دی
کہ اب چچا کی دولت پر ہاتھ مارنے کے لیے مخلص بننے کا ڈھونگ رچانا ہے۔ تو رچانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ان کے گھر کے قریب میں ایک مسجد تھی، سنا یہ بچہ عام وقتوں میں جا کر نمازیں پڑھتا تھا، نفل نماز۔ تو ایک مرتبہ قسمت کو چچا آ کر مسجد میں جھانکے، دیکھا کہ وہ بچہ نماز پڑھ رہا ماشاءاللہ۔ تو چچا نے بچے کو پکڑا، بستی والوں کو جمع کر کر کہا کہ دیکھو 5 نمازوں میں سبھی آ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ بچہ اتنا نیک ہے کہ عام وقت میں جب مسجد بند رہتی ہے آ کر یہ مسجد کھول کر عبادت کرتا ہے، لہٰذا واقعی جس مخلص کی مجھے تلاش تھی یہ وہی نوجوان ہے۔ یہ کہہ کر چچا نے لے جا کر بچے کا اپنی بیٹی سے نکاح کرا دیا۔ یہ واقعہ سنا کر امیر صاحب نے کہا تھا، چچا کا نام تھا عبداللہ، بچہ جو ہے عبداللہ کے واسطے نمازیں پڑھنے لگا، ان کی بیٹی سے نکاح کرنے، ان کی دولت ہڑپنے۔ امیر صاحب کہنے لگے کہ کوئی بھی کام عبداللہ کے لیے نہیں کرنا، اللہ کے لیے کرنا، عبداللہ کے لیے نہیں کرنا، اللہ کے لیے کرنا۔ تو اخلاص کا یہ کانسیپٹ ہے، اخلاص کا یہ مفہوم ہے۔ تو رمضان ختم ہو جائے گا، بچے کچھ ایام کی قدردانی کیجئے۔ رمضان کے بعد اپنا ایک خاص وقت رکھ لیجئے عبادت کے لیے، کوئی بھی وقت کیوں نہ ہو، اپنی سہولت سے۔ اور بہتر ہے کہ وقت ایسا ہو جس میں آدمی مائنڈ فری ہو، آدمی کا دماغ الجھنوں سے پاک ہو۔ اسی لیے تہجد کا وقت اللہ نے رات کے آخری حصے میں اس وجہ سے رکھا کہ آدمی دن بھر تھک کر، تھکے ہوئے جسم، تھکے ہوئے دماغ کے ساتھ آدمی سو جاتا ہے، اور جب سو کر اٹھتا ہے تو آدمی کا دماغ فریش ہوتا ہے، آدمی کا جسم بالکل تازہ ہوتا ہے، اس کے بعد آدمی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت سیدھا اللہ تعالیٰ کے عرش کو جا کر کھٹکھٹاتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ تہجد کی دعاؤں کو، رات کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یکسوئی کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔